السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیو پاک زندگی ایک ایسا خوبصورت پروگرامز کا سلسلہ ہے جس میں ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاک زندگی گزارنا ہماری اس زندگی کی بھی ضرورت ہے اور ہماری آخرت کی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم ایسے اعمال کریں، ایسی زندگی گزاریں کہ اس کو پسند آ جائیں، اس کی رضا کے کام کرنا سیکھ جائیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ خصوصی مہمان کے طور پر شریک ہیں استاذہ نگہت ہاشمی۔ جزاک اللہ استاذہ۔ الحمدللہ اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ اور ساتھی بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں اور ہر دفعہ ہم ایک نئے موضوع پر بات کرتے ہیں تاکہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ نفع اٹھایا جا سکے۔ اور ہم استاذہ کے بہت مشکور ہیں جو ہمیں ہر دفعہ ٹائم دیتی ہیں اور ہر دفعہ ہماری ذہنی الجھنوں کو دور کرتی ہیں۔ ہمارے بہت سے ساتھی جو اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں وہ ہم سے یہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ مسئلہ بھی ہمارے اندر اتنی بری طرح سے در آیا ہے، اور جب ہم کسی مسئلے کو کھولتے ہیں اور اس کی حل کی جانب چاہتے ہیں تو ذہنی الجھنیں بھی دور ہوتی ہیں۔ آج بھی اسی طرح سے کچھ لوگ شریک گفتگو رہیں گے۔ میرے دائیں جانب ہیں اقصی انصاری اور عقیلہ، اور میرے بائیں جانب ہیں محمودہ آنٹی اور تنزیلہ نورین۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت زیادہ اہم۔ اس میں مرد اور عورت کی کوئی تقسیم نہیں ہے، چھوٹے اور بڑے کی بھی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ہر کوئی اس کا شکار نظر آتا ہے اور دن بہ دن یہ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم آج سفر طے کریں گے غضب سے حلم تک کا۔ ہر کوئی منہ بسورے نظر آتا ہے، غصے میں، سٹریسڈ، کبھی کاموں کا سٹریس، کبھی لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں سٹریس، کہیں پہنچنے کی جلدی، کسی کام کے مکمل نہ ہونے کا دکھ۔ ہر دو صورت ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان غصے میں ہے، اور غصے میں انسان کی زبان، انسان کا منہ شعلے برساتا نظر آتا ہے، کبھی ہاتھ پاؤں چلنے کی نوبت آ جاتی ہے، اور کبھی تو ایک دوسرے کی زندگی لینے کے موقع بھی آ جاتے ہیں۔ تو غضب ہے کیا، اور غضب کیسے انسان کی سوچ کو، انسان کے دماغ کو ٹیڑھا کرتا ہے، اور حلم کا راستہ انسان کیسے اختیار کر سکتا ہے، تو اسی پر آج بات کریں گے۔ استاذہ میں ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ غضب بھی کیا پاک زندگی گزارنے کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور غضب ہے کیا؟ غضب پاک زندگی کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے کہ غضب ایک قوت ہے جس قوت کو ہم منفی انداز میں استعمال کر جاتے ہیں۔ جیسے بجلی کے ننگے تاروں کو چھونے والا ظاہر ہے کہ بجلی سے فائدہ تھوڑی اٹھا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی غضب بھی ایسی قوت ہے جس کو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ غلط طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ غضب یا غصہ دراصل ایک رد عمل ہے، ایک ریاکشن ہے کسی کی بات کے خلاف، کسی کی ذات کے خلاف، کسی کی حالات معاملات کے خلاف۔ اور نارملی اگر آپ دیکھیں تو غضب دراصل انا پرستی کے نتیجے میں ہی وجود میں آتا ہے۔ انسان غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ اسے کسی کی بات اچھی نہیں لگتی، وہ اپنے اوپر ہٹ فیل کرتا ہے، چوٹ فیل کرتا ہے، تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو غصہ ہے اس کی عقل کو کھا جاتا ہے، اور غصہ دراصل آگ ہے جس کو پانی ہی بجھا سکتا ہے۔ اور شیطان بھی آگ سے بچنا تھا، تو اس وقت شیطان پوری طور پر انسانوں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے جب وہ غضبناک ہوتے ہیں۔ اصلاً غصے کے توسط سے اس کو حاوی ہونے کا موقع مل جاتا ہے، اور کافی آسانی سے موقع مل جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن غصے کی ایک اور صورت بھی ہے، وہ کیا؟ جو دبی ہوئی صورت ہے، غم۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نارملی ہم کہتے ہیں غم و غصہ، کہ فلاں چیز پر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔
اس لیے کہ کچھ لوگ جن کے پاس قوت ہوتی ہے وہ غصے کا اظہار کر لیتے ہیں، جن کے پاس قوت نہیں ہوتی وہ غم مناتے رہ جاتے ہیں. دونوں ہی چیزیں انسان کو کھا جاتی ہیں، انسان کی عقل کو بھی کھا جاتی ہے. دیمک کی طرح کھا جاتی. انسان سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتا. صحیح. کیونکہ اس کی سوچ سمجھ کو آگ لگ جاتی ہے، اور جس انسان کو آگ لگی ہوئی ہے اس کے لیے پھر کوئی چیز اہمیت کی حامل نہیں رہ جاتی. استاذہ بھی ہم بات شروع کرنے سے پہلے تو ہم یہ بات کر رہے تھے آپس میں کہ کس طرح سے غصے میں مختلف قسم کے ریاکشن سامنے آتے ہیں. تو میں اپنی ہی مثال دے رہی تھی کہ غصہ آتا تھا اور غضبناک ہوتے تھے تو دروازے بند، لاک لگا دیا، کھانا چھوڑ دیا، اپنی ذات کے اوپر ہی ظلم کرنا شروع کر دیا. یہاں ہمارے اور ساتھی بھی بیٹھے ہیں جو کہ غضبناک ہونے کی قصے سنا رہے تھے کہ کس طرح سے کچھ لوگ شاؤٹ کرنا بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ آپ نے جس طرح سے کہا یہ بات درست ہے کہ کچھ غم منانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک حزن کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، نا امیدی در آتی ہے. اور کچھ لوگ اپنی زندگی ہے، اپنی فیملی کی لائف ہے، اسپیشلی اپنی لائف کو تو تباہ کرتے ہیں لیکن اپنی فیملی کی لائف کو ہر وقت اکھڑے ہوئے، ہر وقت ناراض. ہمیں معاشرے میں ایسے بہت لوگ نظر آتے ہیں جو زندگی سے ناراض ہیں اور باقی ساروں کو بھی ناراض ہونے کی ہر وقت کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس طرح سے غصہ جو ہے انسان کی عقل کو بھی کھا رہا ہے اور فیملی لائف کو بھی کھا جاتا ہے، سوشل لائف کو بھی کھا جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ غصہ ہے تو شیطان کی طرف سے، اور انسان کو اس کیفیت میں لا کے شیطان پھر کھیلتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اسے چلاتا ہے. تو انسان کا اپنا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ شیطان کے ہاتھ میں سٹیئرنگ چلا جاتا ہے، تو یہ غصے میں بھی سٹیئرنگ قوتیں ہیں نا انسان کے اندر کی جو قوتیں ہیں، جیسے قوت غضب ہے، اسی طرح سے انسان کے اندر قوت عقل ہے، شہوت بھی ایک قوت ہے. یہ پاورز ہیں. تو اس پاور کا کنٹرول جب ابلیس کے ہاتھ میں جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان غلط ڈرائیو ہو جاتا ہے. غلط ڈرائیو. جیسے میں سوچ رہی تھی ڈسکشن کے دوران کہ پہلے جب مجھے غصہ آتا تھا تو میں کافی زیادہ شاؤٹ کرتی تھی، مطلب بچپن میں اس طرح سے. لیکن پھر مجھے جب سمجھ آئی کہ شاؤٹ کرنا سب بری بات ہے یا کنٹرول کرنا چاہیے، تو پھر وہ یعنی اپنی طرف سے اس کو مینیج کرنے کا طریقہ یہ سیکھا کہ کنٹرول کرنا، اندر دبانا ہے. تو اب شاید وہ والی اسٹیج آ گئی ہے کہ لگتا تو نہیں غصہ آیا ہوا لیکن وہ چیز اندر شاید غم بن کے چلی جاتی ہے. تو کیا پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا. حزن بھی دراصل چھپا ہوا غصہ ہی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی تو یہ سوچا کہ یہ رویے درست نہیں ہے، لیکن غصے کا علاج تو نہیں کیا نا. اگر غصے کا علاج ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ حزن بن کے پھر اندر سرایت تو نہ کرتا. تو بات یہ کہ حزن ہو، ملال ہو یا غم یا غصہ، ہر ایک چیز اگر آپ دیکھیں تو اوورال ریاکشن ہے. ریاکشن کس کے بارے میں ہے؟ جانتے ہیں کس کے بارے میں؟ بظاہر تو ہمیں سامنے والا آدمی کوئی نظر آتا ہے جس کی بات کے خلاف غم و غصہ ہوتا ہے، لیکن ایکچولی ہم اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق فٹ نہیں ہو رہے ہوتے. اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی پوری نہ ہو تو ریاکشن، اور اگر پاورفل ریاکشن نہیں تو سپریس ہو جاؤ. لیکن ریاکشن تو پھر بھی ہے، غم کی کیفیت میں چلے جاؤ. اور غم زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ اگر غصے میں آگ لگتی ہے نا تو غم تو انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے. وہ جیسے امجد اسلام امجد کہتا ہے نا کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. تو بندہ بچتا کم ہی ہے پھر. لیکن جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ غصہ یا غضب جو ہے وہ ایک پاور ہے، تو پاور کو تو رائٹلی بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا تو ہے. وہ کون سے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر غضب کی جو پاور ہے اس کو صحیح مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے؟ اصل میں غضب کی پاور کو نارملی یوز کیا جاتا ہے انا پرستی کے لیے، اپنی ذات کے دفاع کے لیے. کیونکہ اپنی ذات پر چوٹ فیل کرتے ہیں تو ریاکٹ کرتے ہیں. تو جس غصے کا بہت اجر ہے وہ یہ کہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہو، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، یا یہ ہے کہ کوئی برائی کو روکنا چاہے تو برائی کے خلاف ڈٹ جائے. یہ اس کی پازیٹیو صورتیں ہیں. صحیح. تو نیگیٹو تو ہر صورت ایسی ہے جس کو
بہرحال کنٹرول بھی چاہیے اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی چاہیے. اس کو ایکسپریس کرنے کی بھی صحیح طریقے کی سمجھ کی ضرورت ہے نا. جیسے کچھ لوگ جب برائی کو دیکھتے ہیں تو وہ جیسے ٹائر جلانا شروع کر دینا یا جیسے اسٹرائکس وغیرہ شروع کر دینا, تو اس کی وجہ سے بھی اپنا نقصان ہوتا ہے. جیسے میں اپنا دیکھوں, اگر جیسے پہلے مجھے سمجھ نہیں تھی کہ دوسرے کو کیا سے سمجھانا ہے نا کہ وہ کس طرح سے یہ برائی چھوڑے, تو دیکھ کے الٹا غصہ کرنا یا جھگڑنا اس سے, تو جب تک پراپر ڈائریکشن نہ ملے, اس کی سمجھ نہ ہو, تو پھر بھی نقصان ہی اتنا ہوتا ہے نا. اور ایک اور بات میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی, سم ٹائم آپ کا کسی پر غصہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک بات آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں وہ سیدھے طریقے سے نہیں سمجھنا, تو سم ٹائم جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, کبھی ان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی انہیں غصے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے جب آپ کاموں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو سم ٹائم غصہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو کیا وہ غصہ بھی حلال نہیں ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. جائز غصے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ایک سٹیج ہے, مثال کے طور پر آپ بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے ان کے اندر ریڈینس لے کے آنے کی کوشش کرتے ہو اللہ کے حکم سے, تو 7 سال کا بچہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو نماز کا حکم دو. 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز ادا نہیں کرتا تو پھر اسے پیٹو. یعنی اب آپ کا جو یعنی پیار محبت والا معاملہ ہے اس کو غصے میں کنورٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اب ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح سے زنا کی جب حد طاری کی جاتی ہے تو اس وقت خاص طور پر روکا گیا کہ یعنی ان پر ترس کھانے کا جذبہ تمہیں اللہ کی حدود کو قائم کرنے سے نہ روک دے. تو ہمارے یہاں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شدید غصہ بھی ہے اور تکلیف بھی ہے کسی کے ڈاکہ ڈالنے پر, جبکہ ڈاکہ اپنے گھر میں ہو. لیکن جس وقت اگر کسی کو برسر عام پھانسی دی جانی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہو گیا. جس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا تھا وہ بھی کہتے ہو جان تو نہیں جانی چاہیے تھی, میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا, مجھے تو یہ تھا کہ میرا مال مل جائے. اور اسی طرح سے یعنی ترس آتا ہے. نارملی اگر آپ دیکھیں تو خواتین کو ڈاکوؤں پہ بھی ترس آنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر بڑے سے بڑا کسی نے جرم کیا اس پہ بھی ترس آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. جزاک اللہ استاذہ. ایک مختصر سے بریک کے بعد اس غضب کی بیماری پر مزید بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاد ہم بات کر رہے تھے غضب کے حوالے سے. ہمارے ساتھیوں کے پاس بہت سے سوالات ہیں, ان کے سوالوں کی جانب چلتے ہیں پہلے. جی میڈم, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ڈپریشن ہے کیا یہ بھی غضب کی قسم ہے؟ اور جو لوگ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اور پھر سونا شروع ہو جاتے ہیں اور سوتے جاتے ہیں اور بہت مشکل سے وہ جاگتے ہیں اور پھر کچھ کھا پی لیا اور پھر ویسے ہی سو گئے, کیا یہ بھی کوئی غضب کی قسم ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ اصل میں ریاکشن ہے نا, باڈی کا بھی اور عقل کا بھی ریاکشن ہے. ریاکشن اس لحاظ سے کہ جب اپنی یعنی کسی وجہ سے کوئی ڈپریشن میں جاتا ہے نا, تو ریزن پیچھے کیا ہوتی ہے کہ اپنی مرضی پوری نہیں ہوئی, یا اپنی پسند کے مطابق کچھ نہیں ہوا, یا ماحول کے حوالے سے دل کے اندر کوئی اچھی فیلنگ نہیں ہے, اور انسان چاہتا ہے کہ یہ یوں نہیں, اس کو یوں ہونا چاہیے تھا. تو جب وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا بزنس میرے مطابق نہیں ہو سکا, میری شادی بھی میرے مطابق نہیں ہوئی, اور میرے بچے بھی اپنی زندگی ویسے نہیں گزار رہی جیسے میں چاہتا ہوں, تو یا تو وہ غضبناک ہو جائے گا یا پھر ڈپریسڈ ہو جائے گا. یہ کچھ لوگوں میں اتنی قوت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بات کو منوا سکیں, تو وہ یا تو بہت زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اپنی بات کھل کے نہیں کہتے کہ وہ چاہ کیا رہے ہوتے ہیں. اکثر سوسائٹی میں کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو کرنا چاہتے ہیں اس کو ایگزیکٹلی بیان نہیں کر پاتے, اتنی اچھی کمیونیکیشن سکلز نہیں ہوتی ہیں, تو غصے کی شکل میں یہ بات نکلتی ہے. یا یہ والی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی بیجا سوئے جا رہا ہے اور کوئی بیجا سست ہو گیا, اور کوئی بیجا جس طرح سے ہم پہلے بات ہمت ہار دی نا, ہمت ہار دی. جب آپ غصہ کر نہیں سکے اور غم کی کیفیت میں, تو غم جب بڑھتا ہے تو انسان اپنا سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے, حتیٰ کہ اسے اپنی ذات سے بھی دلچسپی نہیں رہ جاتی, حتیٰ کہ وہ خود کو کل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. استاد ایک چیز جیسے ہم نے دیکھی کہ جائز غصہ بھی ہے,
جیسے اب الحمدللہ یعنی یہ سچویشن یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں کوئی بات کہے تو شاید ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی دین کا مذاق اڑائے، آپ کی یعنی ایکٹیویٹیز کا مذاق اڑائے، آپ کے حجاب کا مذاق اڑائے، تو پھر اس پہ ریئیکشنری ہو جاتے ہیں. یعنی وہاں غصہ جائز تو ہے، لیکن اس جائز غصے کو پھر ہم ایکسپریس کیسے کریں؟ بات یہ ہے کہ سم ٹائمز ایسا غصہ کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بجائے غصہ کرنے کے انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ اس سچویشن کو ٹیکل کرے. ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اتنا زیادہ وہ اریٹیٹ کیا جاتا ہے کہ پھر وہ کہ ٹھیک ہے اچھا اصل میں وہ بھی چھپا ہوا پھر انا پرستی ابھر آتی ہے. تو جب اللہ کا حکم ہے مائنڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی نے مذاق بھی اڑایا تو دراصل انسان کو سوچنا چاہیے میرا مذاق تھوڑی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات کا مذاق ہے نا، اس کے حکم کا مذاق ہے. اور اب اللہ کے حکم کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے نا، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر جگہ پہ ریئیکشنز کا اظہار کریں. اور یہ ہے کہ سم ٹائمز وہاں اظہار ضروری بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال کول رہنے والے کا سٹیئرنگ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جاتا. کول رہنے والا کول رہتا ہے، سوچتا ہے اچھا مجھے اس سچویشن میں کیا جواب دینا چاہیے، میرے طرز عمل کو کیسا ہونا چاہیے، وہ کنٹرول کر لیتا ہے نا. تو کول رہنے والا حلیم ہے، جو درگزر کرتا ہے اور جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سیو کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے نا. کیونکہ اس کو اینگر آپ کا یا غصہ آپ کا جو ہے وہ تو آپ کی عقل کو متاثر کر دیتا ہے، آپ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے، آپ ڈیسیژن نہیں کر سکتے. کہ آپ کا حلم جو ہے وہ اس سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھائی جا رہا ہے. اصل میں حلم نہیں ہوتا جس کے بارے میں انسان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ کوئی اور فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ حلم نہیں ہے. اصل میں تو آپ نے حکمت کے ساتھ ڈائیورژن لگانی ہوتی ہے. دیکھیے جی، جہاں تک حلم کا تعلق ہے نا، حلم فہم کے بغیر نہیں آتا. اس کو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہاں اس موقع پر مجھے کس طرح سے خود بھی ریئیکشن سے بچنا اور کیا چیز زیادہ ضروری. استاذہ حلم کو بھی آپ ضرور ڈیفائن کریں، کیونکہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں موضوع ہے بھی یہی کہ غضب سے حلم تک. یہ جو غضب سے حلم تک کا سفر ہے، یہ حلم ہے کیا؟ دیکھیے جی، غضب سے حلم تک کے سفر میں درگزر بھی آتی ہے، معافی بھی. اور آپ دیکھیں انڈرسٹینڈنگ کتنی زبردست دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. انسان کو لگتا تو ایسا ہے نا کہ میں نیچا ہو گیا، تو اللہ پاک نے تو وہ یہ بتایا ہے کہ اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. اور جیسے سم ٹائم گفٹ دیتے ہیں، کسی کے لیے ایسی بات آ رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اچھا نہیں وہ میرے دل میں غصہ نہ آئے اس کے بارے میں یا کچھ، تو اس کو ختم کرنے کے لیے تحفہ دے دیا. وہ تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور تعلقات کی بہتری کے لیے دیا نا، تو بڑا پازیٹیو ہے الحمدللہ. استاذہ ایک بات مجھے کبھی زندگی میں کسی نے سکھائی کہ آپ زندگی میں کمپرومائز نہ کریں، ایڈجسٹمنٹس کریں. کمپرومائز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کسی بات پر بات طے بھی کریں، لیکن آپ کے اندر گلٹ ہے، وہ پھر وہی والی بات کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے آپ نے اس کے لیے کوئی قربانی دے بھی دی، بات نکل کے باہر آ جائے گی. اور جب آپ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس وقت تو کسی نے بات نہیں سمجھائی تھی کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے وہ بات چھوڑ دیں، پھر زندگی میں جب بھی وہ بات آئے گی آپ کے اندر سے گلہ نہیں نکلتا. اس کی مثال ایسے ہی ہے نا جیسے مشین میں کسی پرزے کو فٹ کرنا ہو، تو ایڈجسٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل صحیح سکیم میں فٹ کر لیتے ہیں، آپ درگزر کرتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، لیکن آپ دل سے معاف کر دیتے ہیں. اصل میں دل سے معاف کرنے والا اور انتقام لینے کو چھوڑ دینے والا اور دوسروں کے رویے پر مشتعل نہ ہونے والا ہی تو حلیم ہے. بردباری یہی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی ذات کے ریئیکشن سے باہر آ گیا نا، وہ اپنی انا کا تحفظ نہیں کر رہا بلکہ وہ چیزوں کو اسی طرح ہی دیکھ رہا ہے جس طرح سے وہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی ہے کہ جو کوئی حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت میں وسط کی خوشخبری ہے. الحمدللہ. جی استاذہ، ابھی کسی خاتون نے فائزہ اپی کو کال کی تو بتایا کہ میں غصے میں تھی، میں نے اپنے ہسبینڈ کو غصہ دلایا، اس کو اکسایا، اس نے مجھے ڈائیورس دے دی. تو کیا مجھے ڈائیورس ہو گئی؟ تو کیا انسان اتنا کم عقل ہے کہ کوئی اسے غصہ دلائے تو وہ غصے میں آ جائے؟ تو کس طرح انسان بچ سکتا ہے غصے سے جب اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ اگلا جو ہے وہ مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ استاذہ میں اس سوال کو ایکسٹینڈ بھی کرنا چاہوں گی. ہمارے پاس آنے والے 50-60% سوالات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کہتا ہے ہم تو بہت اچھے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بات کسی بات پہ غصہ آیا،
غصہ آنے کے بعد تلخی شروع ہوگی، وہ تلخی اس حد تک بڑھی کہ طلاق تک بات نوبت دیکھیں جی، پہنچ طلاق محبت سے تھوڑی دی جاتی ہے، محبت سے تو گھر بسائے جاتے ہیں، اور طلاق تو ری ایکشن کا نتیجہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ لانگ ٹرم ری ایکشن ہو یا فوری ہو، فوری ریئیکشن ہو جائے. تو اس میں آپ کہتے ہو کہ اکساہٹ کس طرح سے ایک عقل مند آدمی کسی کے اکسانے پر اکساہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے. ابلیس ہر وقت اکساتا ہے، تو جنات میں سے بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے بھی. تو انسان کے اندر اکساہٹ پیدا ہو سکتی ہے، اس کے اندر ایسا مادہ موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اکساہٹ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اپنی ذات کا جھنڈا لے کے نہ اٹھیں، آپ کی اکساہٹ ختم ہو جائے گی. جو ذات کا جھنڈا لے کر اٹھتا ہے نا، اصل میں سارا پرابلم وہیں سے شروع ہوتا ہے. خود پرستی بھی، انا پرستی بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے، تکبر بھی اسی کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ باقی چیزیں بھی متعلق ہیں. تو یہ ریاکشن جو اندر سے ابھرتا ہے، یہ بنیادی طور پر اسی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ میری ذات بڑی رہے، میری بات بڑی رہے، اور میرے جتنے معاملات ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں بڑے رہیں. تو جب وہ فیل کرتا ہے کہ میں تو بڑا نہیں رہا، تو اس پر یا وہ غم کرتا ہے یا غصے کا اظہار کرتا ہے. غضبناک ہو جاتا ہے. سر جس پہ کوئی سچویشن ہو غصہ دلانے والی، تو عین اس موقع پر پھر انسان کیا سوچ یعنی کس طرح سے اس ٹائم پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے؟ تو اللہ رب العزت نے تو یہی بتایا کہ اگر شیطان کی جانب سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لو. ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں. آپ ایسے موقع پہ ادھر سے چھیڑ خانی ہوئی، آپ اللہ کی پناہ مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ دے دیتے ہیں. آپ نہیں ریئیکشنری ہوتے. ریئلی آپ کسی غصے والے شخص کو اعوذ باللہ کی تلقین کریں گے، وہ غصہ کرے گا، اس وقت لیکن جب پڑھ لے گا تو ریئیکشن پھر میں ختم بھی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اسے پڑھانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کو غصہ ختم ہو جاتا ہے. پھر کوئی غم وغیرہ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نارمل. استاذہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور بہت سی ماؤں کا یہی مسئلہ ہے کہ بچے جوان جب ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ غصے کی کیفیت کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے. ٹین ایجرز ہارمونل چینجز جن کی ٹیم بولی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ماں باپ کی بھی ٹیم بلوا رہے ہوتے ہیں. ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ اسی موضوع پہ بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات کر رہے تھے ہم بریک پہ جانے سے پہلے غضب کی، غصے کی، کس طرح سے انسان غضبناک ہوتا ہے، شیطان اکساتا ہے، اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، انا پرستی آڑے آ اور اگر جاتی ہے. سنبھال بھی لے نا، اگر وہ اینگر مینجمنٹ کر بھی لے، مثال کے طور پر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اپنی حالت کو بدل لو. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور جگہ تبدیل کر لو، وضو کر لو، پانی پی لو. آگ ہے نا، آگ بجھانے کے طریقے ہیں. تو جیسے باہر کا ماحول بدلے گا ایسے اندر کا ماحول بھی بدل جائے گا. لیکن یہ وقتی ٹریٹمنٹ ہے. ریئلی ایوری ٹائم آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ اس وقت پہ بچ جاتے ہو، لیکن یہ مستقل علاج نہیں ہے. تو پھر مستقل علاج کے لیے مستقل علاج کے لیے یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ یہ میرے اندر کا ری ایکشن، رد عمل میری اپنی ذات کے دفاع کے لیے ہے. مجھے اپنی ذات زیادہ بڑی دکھتی ہے، تو میں نے اللہ کے لیے اپنی ذات کا دفاع کرنا چھوڑنا. کتنا زیادہ ضروری ہے ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا. اگر انسان ان چیزوں کا علم حاصل نہ کرے، ان چیزوں کے لیے تکلیف نہ کاٹے، تو اسے یہ باتیں سمجھ تو نہیں آتی، ورنہ تو یہ صرف ایک باتیں رہ جاتی ہیں. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ادھر سے غصے پہ کنٹرول کر لیا نا، اب ڈائیورژن لگ گئی. غم، خود ترسی، مظلومیت، بیچارگی، مسکنت. اب ایک انسان جو ہے وہ بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو ایسے میں دراصل وہ بے بس نہیں ہے، اور بے بسی کی تصویر یہ ڈرامہ ہے نا، بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا ہے وہ. یعنی اگر ایک طرف سے اس کا کام پورا نہیں ہوا تو دوسری طرف آ گیا. لیکن مائیں ایسی صورتحال میں کیا کرے گی؟ مائیں تو بچوں کے چہرے پہ ایک شکن دیکھتی ہیں تو ان کا دل پکڑا جاتا ہے کہ پتہ نہیں بیچاروں کو کتنے غم ہے. بات یہ ہے کہ ماں کو علم حاصل کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ماں پیدا تو کر لیتی ہے، سنوارے گی تو تبھی جب وہ کچھ سمجھے گی.
تو اس سمجھ کے لیے علم تو ناگزیر ہے. جی میں ایک پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ہر وقت مجھ سے شکوہ کرتی تھی, ماما آپ غصہ کرتی ہیں مت کیا کریں. تو ایک دن ایسا ہوا گھر میں گیسٹ آئے اور بچے تھے وہ چھوٹے, انہوں نے اس کے کلرز جو ہے وہ توڑ دیے, اس کی بکس پھاڑ دیں, اور گفٹ کوئی ملے تھے وہ بھی خراب کر دیے. تو گیسٹ چلے گئے تو مجھ سے کہنے لگی ماما, ان کی ماما سامنے بیٹھی تھی, انہوں نے ڈانٹا نہیں, منع نہیں کیا. میں سوچ رہی تھی اگر میں ایسا کرنے لگتی تو میری ماما مجھے سمجھاتی, غصہ کرتی تو میں ایسا نہیں کرتی. تو الحمدللہ مطلب چھوٹی سی بچی کو سمجھ آ گئی کہ کبھی کبھی غصہ ہونا چاہیے. جی وہ تو ظاہر ہے, اور لیکن یہ ہے کہ اچھے پیرنٹس جو ہوتے ہیں جب وہ تربیت کرنا سیکھتے ہیں اور صحیح تربیت کرتے ہیں تو ان کے بچے بھی تربیت کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ان چیزوں کو ضرورت فیل کرتے ہیں. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہتی تھی, بعض اوقات رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے سالوں سال لڑے رہتے ہیں, ناراض رہتے ہیں, پھر اچانک کسی کو خیال آتا ہے تو وہ اٹھ کے انہیں منانے کے لیے بے شک اپنے اوپر بہت زیادہ جبر کر کے جاتا ہے, لیکن اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ مجھے اس کو منانا ہے اور منانے کے لیے چلا جاتا ہے. کیا یہ بھی حلم ہے کہ یہ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ یعنی صلہ رحمی, غصے کو صلہ رحمی. دیکھیے جی, غصے پہ کنٹرول پایا تو تبھی وہ سوچ سکا نا کہ مجھے اپنے رشتہ داریوں کی حفاظت کرنی ہے, اور میں نے زیادتی کی تھی, غلطی کی تھی, اور پھر وہ آگے بڑھ کے ایکسکیوز بھی کر لیتا ہے اور پھر رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو یہ تو بہت پسندیدہ. ہاں جی, بعض کا جو اپنی غلطی اس کی ہوتی بھی نہیں ہے, لیکن ان میں آپس میں کوئی رنجش, کوئی ایسی ویسی چیز ہوتی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ بندے کو خود تو غلطیاں اپنی کم ہی نظر آتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی غلطی کے دوسرا خواہ ہی برا مناتا رہے. ہاں وہ اپنی ہماری نظر میں ممکن ہے غلطی نہ ہو, لیکن دوسرا اسی چیز پہ مائنڈ کر کے بیٹھا. سر میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہمیں انبیاء کی زندگی سے حلم کے کوئی واقعات ملتے ہیں؟ کمال درجے کا حلم رکھنے والے انبیاء ہی تھے. یعنی اگر حلم کو اپنے کمال پہ دیکھنا چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, قوم آگ میں جلانا چاہتی ہے, ٹھیک ہے اللہ کی خاطر وہ کود جانا چاہتے ہیں, لیکن قوم پر غصہ نہیں کرتے, کسی قسم کے غصے کا اظہار نہیں, ان کے سامنے حق واضح کیا ہے, لیکن آگ میں کود گئے. اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے ڈیسیژن کیا کہ یہاں اس علاقے کو چھوڑ کر جانا ہے. یعنی جس میں حلم ہوتا ہے وہ اپنی شخصیت کے وقار کو بھی قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے نیچرلی. لیکن اصل میں یہ ڈیسیژن بڑا مشکل ہوتا ہے. غصہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں اپنی شخصیت کا وقار قائم رکھ رہا ہوں, اور اسی میں وہ بے وقار ہو جاتا ہے, بے وقار ہو جاتا ہے. اور حلم کو اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے زندگی میں کہ بھائیوں نے کیسے کنویں میں ڈالا, پھر وہی بھائی جب سوالی بن کے آ گئے تو بھائیوں کے ساتھ کتنا حسن معاملہ کیا, اور اپنی پوری فیملی کو وہ شفٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اگر وہ اس موقع پہ ریئیکشنری ہو جاتے. کتنے سالوں کے انتظار کے بعد. جی سالوں کا انتظار کے بعد. ساتھ بچے جو ہیں آج کل کے ینگ جنریشن ماں باپ کے اوپر چیختے نظر آتے ہیں. میں جب بھی یہ حالات دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے, لیکن بچے اور ماں باپ بے بس نظر آتے ہیں. اس کا کیا حل ہے؟ یہ کم و بیش ہر گھر کا مسئلہ ہو چکا ہے کہ بچے شاؤٹ کر رہے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی, آپ مطلب وہ پیرنٹس کو وہ رسپیکٹ کی تو بات الگ, ان کے اندر اس قدر غصہ بھر چکا ہے. اور جس کی بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے, بچوں کو ایسی موویز دکھائیں گے, ایسے کارٹونز دکھائے گئے, ایسے گیمز کھیلیں, بچے بیٹھ کے فائٹنگ کھیل رہے ہیں. ان کی کس چیز پہ تربیت ہو رہی ہے؟ غصہ کرنے پہ. ان کو ایسے کارٹونز دکھائے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو مارا, دوسرا پہلے کو مارا. ان کی اب وہ ایگریشن جو اندر بھر گیا ہے, ماں ایسا کیا کریں اب کہ وہ بچوں کو شفٹ لگانے میں کامیاب ہو جائے؟ بات یہ ہے کہ آپ پہلے غصے پہ سالوں سال ٹریننگ کرو. بے شک یہ تو بات درست ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حلم کے لیے تو اس سے کہیں زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, کیونکہ پہلے آپ جتنی آپ کی لرننگ ہو چکی اس کو ان لرن کراؤ گے نا. یعنی آپ غصے کے نقصانات بھی اور غصے والے رویے کو تبدیل کرنے کے لیے بہت حکمت کے ساتھ, حلم کے ساتھ ڈیل کرو. جیسے آپ ہمیشہ ایک شعر پڑھتی ہیں کہ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی, دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا. اصل میں بناتی تم آئی ہیں, بناتی تم آئی ہیں. ماں باپ خود بناتے ہیں. ماں باپ خود بناتے ہیں. سم ٹائم جب بچے چھوٹے تو غصہ کرتے تو سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ کتنا پیارا لگ رہا ہے, کتنا اچھا لگ رہا ہے.
تو وہ اپریسیشن اس کی، اور بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ہاں اسی میں میرے لیے نفع ہے اور میں اسی طرح سب کو اچھا لگتا ہوں. اور جو بچہ تھوڑا مقابلہ نہیں کر کے آتا، باہر لڑ کے نہیں آتا، مار کوٹ کے نہیں آتا، اسے کہتے ہیں بدھو سا ہے، ایسے ہی گھر آ گئے ہو، تمہیں تو لڑ کے آنا چاہیے تھا، تم نے اس نے 2 لگائی تھی، تم 4 لگاتے. بالکل ایسے. ان تمام جیسے نشستوں میں الحمدللہ ہم دل کی مختلف بیماریوں کو ہم کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بات جو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو اس وقت مطلب بات ہے نا، مطلب ہم سمجھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اب اس کے بعد ایک کنٹینیوس ایفرٹ چاہیے کہ ایک بیماری کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے مطلب اس کو اپنی ٹاپ پرائرٹی بنا کے اس کو نکالیں گے اپنے اندر سے، تو پھر مطلب نیک اعمال اللہ کی مدد سے. اصل میں گول سیٹنگ تو کرنی پڑتی ہے، اور بڑی اچھی گول سیٹنگ ہو جاتی ہے جب موسم بہار ہو، نیکیوں کا موسم بہار قریب ہو اور اس موسم بہار سے گزر رہے ہوں. اگر آپ گول سیٹنگ کر لیں کہ ہاں ہم نے ان برائیوں کے ساتھ نہیں جینا، تو پھر اس کے علاج کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. اگر کسی کا گلا خراب ہو، بخار ہو، کوئی اور پرابلم ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی ہیں نا. تو اسی طرح سے گھروں سے نکلنا چاہیے، اور جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی ان طبیبوں کے پاس پہنچنا چاہیے جو اس کا علاج کر سکیں. اور یہ ہے کہ جیسے ایک جو خوبی ہے اس کے لیے دل کے اندر تڑپ بھی ہونی چاہیے، اس کی ضرورت کا احساس. اور ہم تو سب مل بیٹھے ہیں اس وجہ سے کہ ہم اسے ڈسکس کریں تاکہ اس کی ضرورت کا بھی احساس ہو، اور ہمیں یہ سمجھ آ سکے کہ ہاں ہماری زندگی پاک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنے رد عمل کی نفسیات کو کنٹرول نہ کر لیں، یعنی غصے کو اور اپنے حزن کو. آپ خود سوچئے کہ اگر غصے سے بھرا ہوا ایک شخص ہے جس کی آنکھیں بھی شعلے برسا رہی ہیں، جس کے زبان بھی شعلے برسا رہی ہے، اور جس کے ہاتھ بھی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جس سے غصہ چھوڑ دیا. کتنا فرق ہے نا دونوں طرح کی شخصیات میں. تو غصہ کیسے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ اپنے لیے انسان غصہ کرتا ہے، اللہ کے لیے انسان معاف کرتا ہے. اپنے لیے معاف کرنا مشکل لگتا ہے، اللہ کے لیے انسان چھوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ غصے کے ساتھ پاک زندگی بسر کرنے ممکن نہیں، کیونکہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی نا ٹھیک. اور اس کے مقابلے میں آپ حلم کے ساتھ آپ کول ہو گئے نا، آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ نے بردباری سے سوچا، کول ہو کے سوچا، اور سچویشن کے مطابق آپ نے پھر ڈیسیژن لیا، تو آپ کے لیے پاک زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. آپ اس ریئیکشن میں ہی نہیں آئے، آپ گیم کا حصہ ہی نہیں بنے، اور آپ باہر کھڑے ہیں گیم سے باہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا فرد شیطان کو آپ نے ایک اور چیلنج دے دیا. یعنی بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نماز، ہر اذان کے وقت جو اللہ اکبر، بندہ انسان انا پرستی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہے تو پھر ہی کامیاب ہے. اصل بات یہی ہے، بندے کو شیطان بھڑکائے رکھتا ہے، اسی پیچھے لگائے رکھتا ہے کہ تم بڑے، تمہاری ذات بڑی، تمہاری بات بڑی، تم ہی تو ہو. اور اب دیکھیں ہمارے ہاں تو کوئی یعنی موبائلز کی سمز بیچتا ہے اور کہتا ہے تم ہی تو ہو، تمہارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اور تم ہی زمانے میں سب سے بڑے ہو. ایسی سٹیٹمنٹس انسانوں کو پھر یعنی انسان کا کردار ادا تو نہیں کرنے دیتی. بے شک. جزاک اللہ استاذہ، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا، سمجھانے کا. میں اپنے ساتھیوں کی بہت شکر گزار ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اس غضب جیسی بیماری سے ہمیں محفوظ فرما لے، کیونکہ یقیناً یہ عقل کو کھا جانے والی بیماری ہے اور برے طریقے سے کردار کو متاثر کرتی ہے. ہمیں پاک زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اسی لیے ہم ان مجالس میں اکٹھے ہوتے ہیں. امید ہے کہ یہ مجالس آپ کو بھی ویسے ہی فائدہ دیں گی جیسے ہمارے لیے نفع مند ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.